بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پی ٹی آئی 2014 میں بھی اس قسم کی ناکام تحریک چلا چکی ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما عمر ایوب نے بھی حکومت کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے 24 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا بیورو چیف پشاور یاسر حسین نے۔ سر بتائیے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا ارادہ رکھتی ہے، اور ابھی 24 نومبر کی جو کال تھی اس کا انجام تو ہم نے دیکھ ہی لیا، ایک اور کال دینے کے لیے اب تیاری کی جا رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ یاسر سے رابطہ کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے رانا کیسر صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ رانا کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پہلی کال جو دی گئی وہ ناکام ہوئی اور کہا جا رہا تھا جی مس کال ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں بھی اس قسم کی تحریک چلائی گئی جو کہ ناکام ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے یہ تحریک بھی اب کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فائنل کال جو تھی وہ اپیرنٹلی تو ایک مس کال تھی، آئی وڈ سے کہ اٹ واز بیکاز آف لیک آف اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ، جو 25 نومبر اور 26 نومبر کو ہوا۔ ابھی جو سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے سول ڈس اوبیڈینس کس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے یا کب یہ سول نافرمانی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت سے کچھ چیزیں منوانی ہوتی ہیں تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن پارٹی جس کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ ایک پریشر کے طور پہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں۔ آپ نے جیسے ابھی حوالہ دیا کہ پہلے 2014 میں بھی ایک سول نافرمانی کی بات کی گئی تھی بانی تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے 2 کنڈیشنز لگا دی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے ان کو رہا کیا جائے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ٹو پروب انٹو دی ایونٹس آف الیکشنز 9 مئی اور یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے 26 نومبر والا۔ تو کیا حکومت ان معاملات پہ بات کرنے کو تیار ہے؟ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے بات چیت کرنے میں، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کو اسی طرح بائی فورس اور جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، کہ سول نافرمانی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور ادروائز کوئی اور کال آتی ہے، کوئی بائیکاٹ کی کال ہوتی ہے تو اس کو کیا ڈیل کرنا ہے، حکومت کی اسٹریٹجی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا۔ لیکن ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ حکومت نے کوئی جس کو کہتے ہیں ایک بردباری کے ساتھ کوئی ایسا مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی سچویشن ہے، کیوس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ریسنٹلی جو کچھ ہوا، اب پاکستان تحریک انصاف نے تو بات کی ہے کہ جی اگر آپ نے ہماری شرائط پہ بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، ان شرائط کی طرف آپ نہیں آئے، تو پھر سول ڈس اوبیڈینس۔ اب سول ڈس اوبیڈینس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے وہ انیشلی تو یہ کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، فارن ریمیٹنسز، اس حوالے سے تو آئی وڈ سے کہ یہ دیکھیں بات تو کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں، لیکن یہ بات بھول گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ فیملی سپورٹ کے لیے لارجلی ہوتی ہیں، لارجلی۔ تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنی فیملیز کو، ماں باپ بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ روک دیں گے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ورکیبل ہوگا اور اس میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب مزید اسٹریٹجیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے وہ گریجولی ایک کے بعد دوسری بات پہ آ رہے ہیں، تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ٹو انگیج دا گورنمنٹ ان اے پروسیس آف ٹاکس۔ اب یہ گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس کے امپیکٹ جتنا یہ سچویشن لنگر آن ہوگی، اس کا پولیٹیکل اور اکنامک امپیکٹ تو نیچرلی وہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا جی 13 تاریخ کو وہ پشاور میں ایک گرینڈ میٹنگ کریں گے، جو لوگ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن کی جانیں گئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد 14 کو کریں گے۔ لیکن ابھی اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ لازمی نہیں کہ یہ 14 تاریخ کو ہی ہو، اور 14 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اسے آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی بات چل رہی ہے کہ کچھ بانی تحریک انصاف سے پارٹی لیڈرز جو ہے ان کی ملاقات ہوگی، پھر نیا سلسلہ کیا سامنے آتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ایک پروٹیسٹ
کا اندیا دیا جا رہا ہے. اگر تو مولانا فضل الرحمان بھی جو وہ مارچ کرتے ہیں، حکومت پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، ادھر سے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کرتی ہے یا کوئنسائڈ کرتا ہے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. صحیح، آپ نے بڑے عام نکات اٹھائے ہیں رانا صاحب. اچھا یاسر حسین، آپ بتائیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، کیا وہ سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ سے یہ تحریک جو ہے وہ شروع نہ کی جائے، کیونکہ 2014 میں یہ کر کے دیکھ چکے ہیں اور وہ ناکام ہو گئی تھی. اس پر کیا رائے ہے آپ کی، اور پی ٹی آئی میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ جی دیکھیں، جب اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس پر جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے سر جوڑا، اور انہوں نے جو سول نافرمانی کی بات کی تو اس پر تحریک انصاف کی جو قیادت تھی انہوں نے اس کو مؤخر کرنے کے لیے دوبارہ سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا فیصلہ کیا. اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کل اگر مرکزی قیادت ملاقات نہیں کر سکتی تو پھر وکلا کے ذریعے باقاعدہ پیغام بھیجا جائے گا، کیونکہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ 2014 میں بھی بانی تحریک انصاف نے کشمیر ہائی وے پر جب بل جلا کر اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، بجلی کا بل، تو اس کے بعد بھی اس کے کوئی ثمرات جو تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے. اس وقت بھی گورنمنٹ کے پی کے جو تھی پی ٹی آئی ہی کی تھی، اور اب بھی پی ٹی آئی ہی کی کے پی میں گورنمنٹ ہے. اس پر امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا، اس کے امپیکٹ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت نے یہ تو حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کر کے استدعا کی جائے گی کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے. اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اب جب سے انہوں نے سنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے اس قسم کا اعلان ہوا تو وہ فالو اپس لیے جا رہی ہیں، لیکن مرکزی قیادت جو ہے وہ اس پر جو ہے کان نہیں دھر رہی ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، انہوں نے پشاور میں ایک میٹنگ کی ہے جس میں بیرسٹر گوہر کو بھی انہوں نے لائن میں لیے رکھا تھا اور پنجاب کی قیادت کو بھی، اور اس حوالے سے ان سے بات بھی کی. تو ان کی مشاورت اس حوالے سے مکمل ہے کہ اس اعلان کو جو ہے مؤخر کیا جائے، اور یہ کل یا پرسوں تک باقاعدہ مرکزی قیادت جو ہے اس پر اناؤنسمنٹ بھی کرے گی کہ اس کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا جائے. ساتھ ساتھ اب دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ایک تقریب کے بعد جو کچھ عدد میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ہے تو انہوں نے بڑے اطمینان سے یہ بات کی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو ہے ان کو پشاور سینٹرل جیل منتقل کرنے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے. اور ہم یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ بانی تحریک ان کی سب سے بڑی جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے پشاور لایا جائے. اور ساتھ ساتھ ان کے جو مذاکراتی معاملات ہیں یہ بھی اندر سے جاری ہیں. اور دیکھیں، اس میں برج کا کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں. جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، جب حکومتیں قائم ہو گئی فیڈرل اور صوبائی، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے محسن نقوی کے ساتھ جو ہے بالکل اٹیچ تھے، اور بجلی کا ایشو بھی ہو پرویز لغاری کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. اسی طرح اب بھی وہ فیڈرل حکومت کے ساتھ مکمل طور پر اس حوالے سے کوارڈینیشن کر رہے ہیں، اور یہ مرکزی قیادت بخوبی جانتی ہے. البتہ بشرا بی بی جو ہے مرکزی قیادت خود ہی جانتی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے یاسر حسین اور رانا کیسر صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی مطالبات اپنے رکھے ہوئے ہے. دوسری جانب سول نافرمانی بھی تحریک چلانے کے لیے کہا گیا ہے، کال دی گئی ہے. لیٹس سی کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے.